السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. محمد المبعوث قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صَلَوَاتٌ. معظم مکرم محترم سامعین، میں آپ کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں. بڑے عرصے کے بعد پھر آپ کی نورانی چیزوں کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. البتہ اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سب بلا فصل کے ماننے والے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اور ممبر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. تو جو بلا فصل کے ماننے والے ہیں ذرا آگے تشریف لے آئیں. میں کسی اور سے نہیں کہتا، بلا فضل کے ماننے والوں سے کہہ رہا ہوں. بیٹا آ جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا، آ جاؤ میرے سامنے آ جاؤ. بڑی مہربانی آپ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت،
یزیدیت بآواز بلند صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 7 کی، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، دیکھیے میرے اس ایک فکرے میں جو میں نے آگے نہیں بڑھانا، مکمل طور پر میں نے شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ بالتوحید بیان کر دیا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ اس ذات ذوالجلال نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، کیونکہ قرآن کی آیات کی روشنی میں، رسول کی احادیث کی نور کی روشنی میں، نہج البلاغہ کے خطبات کی روشنی میں، ائمہ علیہم السلام کے فرامین کی روشنی میں، شیعان محمد و آل محمد پر یہ ثابت ہے کہ اللہ دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کا محتاج نہیں. اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کا محتاج نہیں. اللہ سمیع ہے، اللہ سنتا ہے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی خطبے میں فرما رہے ہیں، اے وہ ذات جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ رنگ کی رینگنے والی کیڑی کی آواز سن رہا ہے. اللہ سمیع ہے، لیکن سمیع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کانوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ متکلم ہے، ہم کلام ہوتا ہے. خطبہ نمبر 177 اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. اللہ متکلم ہے، اللہ ہم کلام ہوتا ہے، لیکن اللہ زبان کا محتاج نہیں. اللہ ناصر ہے، نصیر ہے، حافظ ہے، حفیظ ہے، لیکن ہاتھوں کا محتاج نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن ذوات مطہرہ کو اس نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا ہے، ان کو عین اللہ بھی کہا، عظم اللہ بھی کہا، لسان اللہ بھی کہا، ید اللہ بھی کہا. تو وہ لم یزل ولم یزال اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے امت مصطفی کا شرف حاصل کرنے والوں، مجھ احکم الحاکمین کا اس آیت کے نزول کے وقت سے لے کر تا قیام قیامت تم ہر ایک مسلمان کے لیے، خواہ وہ حال میں ہے یا استقبال میں ہوگا، میرا یہ اٹل، میرا یہ محکم، ناقابل تغیر و تبدل یہ فیصلہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے لیے، معبود حقیقی کے لیے
آسن الخالقین کے لیے آسن ترین، محبوب ترین، مطلوب ترین، مقصود ترین مجھ اللہ کے نام ہے۔ جب بھی مجھ اللہ کو پکارو خبردار ڈائریکٹ نہ پکارنا، اسی لیے قریب بلا رہا تھا کہ ذرا تشریف لے آئیں۔ جب بھی مجھ اللہ کو پکارو میری بارگاہ میں سوالن کچھ عرض کرو تو خبردار مجھے براہ راست نہ بلانا، بلا واسطہ نہ بلانا، بلکہ میرے لیے اسماء الحسنی ہے، فادعوہ ہو، بس اس اللہ کو بلاؤ کس کے ساتھ؟ بہا، ان اسماء الحسنی کے وسیلے کے ساتھ۔ اچھا جی، آپ چپ کر گئے ہیں، میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے، سورہ نمبر 20، جو اب میں پھر پڑھنے لگا ہوں، ادا کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ وہ معبود حقیقی ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود حقیقی، الا ہو اگر ہے تو وہ صرف ذات خدا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے اسماء الحسنی ہیں۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحشر کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ وہی ذات تو ہے جو خالق و کل شیء ہے، جو ہر شے کو خلق کرنے والی ہے، هو البارئ، اور وہی ذات تو ہے جو بغیر وسائل کے پیدا کرنے والی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہری اسباب کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے تمہارے لیے ظاہری اسباب کا تعلق قائم رکھ دیتا ہے۔ والمصور، اور وہی حقیقی مصور ہے جو صرف قطرہ آب سے بغیر آمیزش کیے، بغیر کچھ ملائے وہ تصویر بناتا ہے کہ جس تصویر میں کوئی نقص نکال ہی نہیں سکتا۔ ظرف مادر کے تاریک سمندر میں وہ جب تصویر بناتا ہے، نہ ماں کو خبر ہوتی ہے نہ باپ کو علم ہوتا ہے، لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو ہر دیکھنے والا کہتے ہیں سبحان اللہ، کیسا بچہ عطا کیا۔ مصور لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اسماء الحسنی ہے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 2 کی، سورہ البقرہ، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میرا حبیب یہ لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے متعلق کہ اللہ کے متعلق کچھ فرماؤ، ان سے کہہ دو، اللہ کہہ رہا ہے انی قریب، میں ہر ایک کے قریب ہوں، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے اجیب اذا دعوت الداعی دعان، جب بھی مجھے کوئی بلاتا ہے، مجھے کوئی پکارتا ہے، میں ہر ایک کی پکار کا اس کو جواب دیتا ہوں۔ جب بھی بلانے والا مجھے بلاتا ہے تو میں اجیبو، میں اسے جواب دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر ایک کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اب انہی آیات کے پیش نظر شیعان محمد و آل محمد پر رات دن
یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ ہر ایک کی شارت سے زیادہ قریب ہے تو پھر اللہ کو بلانے کے لیے وسیلے کی ضرورت کیا ہے، واسطے کی ضرورت کیا ہے، کسی کو بیچ میں پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بابا اللہ تو جناب آدم کی شارت کے قریب بھی تھا۔ میں پڑھ گیا، جو کرنے والے تھے چپ کر گئے۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے۔ ابھی میں آگے چل کر انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں جواب دیتا ہوں لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ مجھے جب بھی پکارو فَادْعُوهُ بِهَا، اسماء الحسنہ کے ساتھ پکارو۔ خبردار کبھی بھی اپنے وضعی جعلی ناموں سے نہ پکارنا۔ نہیں صاحبان کشمیر، میں لفظوں سے پردے اٹھانے کا عادی نہیں رہا اور آپ سب چپ کر گئے ہیں۔ خبردار مجھے ان ناموں سے نہ پکارنا جو نام تمہارے مشرکین ماں باپ نے تمہارے رکھے ہیں۔ نہیں، ابھی بھی مجمع خاموش رہا ہے، مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ میں پھر ایک اور کلمہ اور اس کو واضح کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خبردار مجھے جب بھی پکارنا ان ناموں سے نہ پکارنا۔ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے جن ناموں کا ترجمہ پڑھ کر تمہاری زبان میں لغت پیدا ہو جائے۔ نہیں صاحب نہیں، مجھے افسوس ہوا ہے، میں بڑی تمنا اور بڑی آرزوؤں کے ساتھ آپ کے درمیان آج حاضر ہوا ہوں۔ میں نے پوری تاریخ کھنگال کر فکرہ دے دیا ہے، 90% خاموش رہ گئے ہیں۔ کہا تھا نا مولا علی نے، ہائے افسوس ہائے افسوس، علی کو یہ زمانہ بھی دیکھنا پڑا کہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ۔ ابھی آپ آگے تشریف آئے، آگے آئے آگے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ بڑی مہربانی۔ حیدر، کہا تھا نا مولا علی نے کہ ہائے وقت کی ستم ظریفی کہ آج میرا نام اس کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ تو خیر میں ادھر ابھی پلٹتا نہیں، مجھے موضوع پہ ہی رہنا ہے کہ جب بھی مجھے پکارو اپنے جعلی ناموں کے ساتھ، اپنے مفروضی ناموں کے ساتھ، چلو فکرہ پھر بدل دوں، اپنے من پسندیدہ ناموں کے ساتھ نہ پکارو، بلکہ جب بھی مجھے پکارو میرے اسماء الحسنہ کے ساتھ پکارو۔ یعنی ان ناموں سے نہ پکارو جن ناموں کو لیتے وقت با اعتبار ڈکشنری تمہاری زبانیں کراہت محسوس کریں یا ان میں لغت پیدا ہو جائے، بلکہ مجھے ان ناموں سے پکارو جو میرے نام سے مشتق ہیں۔ اچھا جی، پھر آپ نے وضاحت طلب کر دی تو میں 2-3 فکرے دے رہا ہوں۔ اصطفیٰ سے، اصطفیٰ مصدر ہے، اصطفیٰ سے مصطفیٰ چنا ہوا، اجتباء سے مجتبی چنا ہوا، ارتضاء سے مرتضیٰ یعنی چنا ہوا۔ اپنے چنے ہوں کے ناموں سے نہ پکارو۔ بلکہ جب بھی پکارو
مجھ کو میرے چنے ہوئے جو میرے ناموں سے مشتق ہیں ان ناموں سے پکارو۔ پھر بھی کچھ بچے چپ کر گئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تو یہاں پر پھر میں ان کے لیے فکریں بدل دیتا ہوں، مجھے ان ناموں سے پکارو کہ ادھر ذہن میں وہ نام آئے اور ادھر زبان پکار کر کہے بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ۔ درود پڑھیں گے آپ صاحبان؟ تو اللہ کے لیے اسماء الحسنہ ہیں۔ یہ اسماء الحسنہ کون ہیں؟ جن اسماء الحسنہ کے ساتھ ہمیں اللہ کو پکارنے کا حکم ہے، کم از کم اس نئی نسل کو، ان نوجوانان ملت جعفریہ و اسلامیہ کو یہ علم تو ہونا چاہیے کہ وہ اسماء الحسنہ کون ہیں۔ لیکن صاحبان میر پور ایک فکرہ دے رہا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ہم نے ان اسماء الحسنہ کو یہاں سے نہیں لینا، مجھے علم نہیں ہے، میں نے پہلے کہا ہے میں آپ کے ماحول سے ناواقف ہوں، بھارت جو دے رہا ہوں نورانی چہروں سے توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے ان اسماء الحسنہ کو عالم فنا سے نہیں دیکھنا، عالم مادیت سے نہیں دیکھنا، بلکہ عالم نورانیت سے دیکھنا ہے، عالم ذر سے دیکھنا ہے، عالم بقا سے دیکھنا ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ آؤ قرآن کی طرف۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو چند اسماء کی معرفت کا علم بخشا۔ اللہ نے آدم کو چند اسماء کی معرفت کا علم بخشا۔ جب تک ان اسماء کی معرفت میں کامل و اکمل نظر نہیں آیا، اللہ نے تاج خلافت عطا نہیں کیا۔ تو اب یہ اسماء کون ہیں؟ پھر قرآن کی آیت فتلقی آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا، جن کے سبب آدم کی ترک اولا والی اللہ نے معذرت قبول کی۔ دیکھا صاحبان، اسی لیے بلا رہا تھا، میں نے یہاں توبہ نہیں کہا، میں نے یہاں معذرت کہا ہے۔ توبہ کیوں نہیں کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران، اللہ کا چنا ہوا ہے آدم، اللہ کے چنے ہوئے نہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں نہ گناہ میں نے لفظ معذرت استعمال کیا ہے کہ جس کے سبب اللہ نے کلمات کے وسیلے سے ہمارے باپ آدم کی معذرت کو قبول کیا۔ اب یہ معذرت جن کے صدقے قبول ہوئی وہ کلمات کیا ہیں؟ اسماء کا دوسرا نام کلمات، کلمات کا دوسرا نام استکبرت ام کنت من العالین۔ بیٹا سونے نہیں دیا کرتا میں، نہیں بیٹا میں سونے نہیں دوں گا۔ دیکھو ہم بڑی محنت سے پڑھتے ہیں، اگر نیند آئی ہے نا میرا چاند ادھر جا کے سو جائے، میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ درود پڑھیں صلوات۔ او عزازیل، او ابلیس، اور شیطان، تو نے جو میرے بنائے ہوئے کو
تعظیمی سجدہ نہیں کیا، فخرج منہا، نکل جا معصوموں کی صف سے. نکل جا معصوموں کی بدن سے. معلوم ہوا جو اللہ کے بنائے ہوئے کی تعظیم کا منکر بن جائے وہ معصوموں میں بٹھایا نہیں جاتا بلکہ معصوموں سے تو نے کیا تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے. معلوم ہوا اسماء کا دوسرا نام کلمات ہے، کلمات کا دوسرا نام عالین ہے. اب یہ عالین کون ہے؟ دیکھیے میں چند ایک کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ عالین کون ہے. یہاں پر پہلا حوالہ حضرت پیر شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ. انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے اللہ نے شیطان سے کہا کیا تکبر کیا تو نے یا تو تھا بلند مرتبے والوں میں سے. دیکھو بچوں جو سمجھ رہے ہو وہ تو ذرا بولو، جن کی سمجھ سے ابب ہے وہ بے شک چپ رہو، میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا. یہ ہے پہلا ترجمہ. دوسرا ترجمہ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے اللہ نے ابلیس سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا یا یہ کہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے. دیکھا نا چپ کر گئے ہو نا بیٹا، بات سمجھ میں نہیں آئی نا. اور بابا بڑے درجے والے تھے تو لکھا ہے. اچھا جی میں تیسرے نمبر پر ترجمہ عرض کر رہا ہوں حضرت عبد الماجد دریابادی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا یا یہ کہ واقعی تو بڑے درجے والوں میں سے ہے. اب میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب کا تفہیم القرآن میں سے. انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے والوں میں سے. مسلمان آدم جب تم یہ لکھ رہے ہو کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے یا اونچے درجے والوں میں سے ہے یا بڑوں میں سے ہے، اور بابا یہ لکھنے کے بعد پھر نیچے لکھو کہ وہ بڑے درجے والے کون ہیں. آدم تو ہے نہیں، اس کو سجدہ ہو رہا ہے. جنات تو ہے نہیں، شیطان نکالا جا رہا ہے. اوہو ملائکہ تو ہے نہیں، وہ تو سجدہ کر رہے ہیں. پھر بتاؤ یہ بڑے درجے والے کون تھے؟ کیوں نہیں لکھتے؟ شاید اس لیے نہیں لکھتے نا کہ اگر لکھ دو کہ یہ بڑے درجے والے یہ تھے تو پھر برابری کا نعرہ ختم ہو جائے گا. یہ اسی طرح پانی دو بیٹا. تو پھر بتاؤ یہ بڑے درجے والے کون تھے؟ اگر تم نہیں بتاتے تو آؤ ہم بتاتے ہیں. تفسیر در منصور آؤ
بتاتے ہیں. یہ ہے آپ کی تفسیر، بڑی تفسیروں میں سے، جس سے لے کر میں آپ کے سامنے حوالہ دیتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عالین کون ہے، یہ کلمات کون سے ہیں، یہ اسماء کون سے ہیں. میرے بچوں بے شک چپ رہو، میں نے سب کو دیکھ لیا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں. شاید کچھ بچے اس لیے نہیں بول رہے کہ ذہنوں میں پہلے وہ مفہوم نہیں ہے، اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، لیکن ذرا توجہ سے سنیے گا. میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ دیکھیے تفسیر در منصور. ہاں اور بھی ہے، تفسیر سالبی بھی ہے، لیکن میں تفسیر در منصور سے پڑھ رہا ہوں. تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61، صفحہ نمبر 60 کی آخری 2 سطریں، صفحہ نمبر 61 کی پہلی 3 سطریں. مطبوعہ بیروت لبنان. یہاں مؤلف مفسر کا نام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی. مطبوعہ مصر قاہرہ، وہاں کی چھپی ہوئی. اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، باہر کی جلد میرون کلر کی رقیق پتلی چمڑے والی جلد. آپ کہیں گے گلفام صاحب یہ اتنا حوالہ تشریح کے ساتھ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بابا جان آپ کو پتہ ہے آج کل کچھ لوگوں کو شوق ہے عدالت جانے کا. تو اسی لیے میں نے تفصیلی حوالہ بیان کیا ہے کہ میں اس کتاب کا ضامن ہوں اور ایڈیشن کا ضامن نہیں. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول پاک نے اپنے صحابہ میں بیٹھ کر جب فرمایا اسماء کے متعلق، کلمات کے متعلق، تو کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کلمات کون سے ہیں، وہ اسماء کون سے ہیں جن کا ہمارے باپ آدم نے واسطہ دیا تھا. چلو چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، میں اور فکرہ دے دیتا ہوں، بے شک چپ کر جاؤ. جن کے وسیلے کے بغیر ہمارے باپ آدم کا گزارا نہیں ہوا. وہ کلمات، وہ اسماء، یعنی وہ عالم کون ہے؟ اب یہ اسی حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. لو بیٹا سنبھالو. میرے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ذات محمد کا اور آل محمد کا. اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھ سے بیٹھا نہ گیا، میں جلدی سے کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر یہ بھی فرما دے کہ یہ آل محمد کون ہے. جن کا واسطہ ہمارا باپ آدم دے رہا ہے. جواب سنانے سے پہلے، حدیث سنانے سے پہلے میں 2 سیکنڈ یا 1 منٹ رکتا ہوں. جناب عبداللہ بن عباس نے رسول سے کیوں کہا کہ یہ آل محمد کون ہے؟ ان کے شاید ذہن میں تھا کہ علی بھی رسول کا چچا زاد، اور میں بھی رسول کا چچا زاد، یعنی علی بھی ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب حضرت عبداللہ کا بھائی، علی بھی چچا زاد. باختلاف روایات میں بھی عباس بن عبد المطلب کا بیٹا، اور میں کیا بنا پھر
رسول کا چچا زاد بھائی، تو ہو سکتا ہے رسول نے جیسے علی کا نام آل میں لیا ہے، واہ بھائی واہ میرے سامعین، ہو سکتا ہے جس طرح رسول نے علی کا نام آل میں لیا ہے، اسی طرح شاید میرا نام بھی یا ہم سب کا نام بھی آل میں لے لے۔ بس سوال کا کرنا تھا۔ اب رسول نے جواب کیا دیا؟ رسول پاک فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ آل سے مراد کیا ہے، بس اتنا کہنا تھا، سألت رسول اللہ، میں نے رسول سے سوال کیا کہ وہ کون ہیں۔ تو اب وہ کلمات کون ہیں جو اللہ نے آدم کو بخشے تھے، جن کے ذریعے سے آدم کی معذرت اللہ نے قبول کی؟ تو قال اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول نے پکار کر کہا کہ کالا، آدم نے کہا، کیا کہا؟ سالا، اس نے سوال کیا، بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، بحق محمد، بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ بھائی مسلمانوں، جنہیں اللہ آل میں شامل ہی نہیں کرتا، ہم انہیں نبی کا وارث کیسے مان لیں؟ میں دیکھ رہا تھا ذاکر صاحب قصیدہ پڑھ رہے تھے، آپ چھت سے اوپر جا کے نعرے لگا رہے تھے، میں نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر کے سنا دیا، مل کے نعرے حیدر، درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ ہے وہ علی، یہ ہے وہ اسماء جن کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، اللہ کے لیے اسماء الحسنى ہیں۔ آپ تو میری طرف دیکھیں گے نا، وہ تو ادھر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا، درود پڑھیے گا، صلوات۔ آرام سے، آرام سے، کوئی جلدی نہیں، پانی دو بیٹا۔ اب یہاں پر ایک حوالہ اور دے کر پھر میں ذرا آگے بڑھتا ہوں تاکہ وقت کے اندر میں تقریر کو سمیٹ سکوں۔ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے جس سے میں یہ حوالہ لے کے پڑھ رہا ہوں، مناقب ابن خوارزمی، جسے کہتے ہیں مناقب خوارزمی، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اس میں رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں، خلقت انا و علی من نور واحد قبل ان یخلق اللہ آدم بألف عام، آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے، اور 2000 بھی نورانی، یہ آپ کے فانی نہیں، نورانی، 2000 سال پہلے اللہ نے میرا اور علی کا نور خلق کیا، ثم اودع ذالک النور فی صلب آدم، پھر اللہ نے ہمارا نور یعنی میرا اور علی کا نور پشت آدم میں رکھا، ثم نکلنا، بیٹا سونا نہیں، چاند سونا نہیں، ورنہ میں اٹھا دوں گا، پھر ناراض نہ ہونا بھرے مجمع میں سے کوئی کام نے ہمیں اٹھا دیا، میں نے کون سا روز روز آنا ہے، یہ تو آج تقدیراً قسمتاً آ گیا ہوں، مل کے نعرہ حیدری، ثم اودع، میں سونے نہیں دوں گا، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو سوئے گا میں اٹھا دوں گا، ثم اودع ذالک النور فی صلبہ، پھر اللہ نے آدم کی پشت میں اس نور کو منتقل کیا۔ سبحان اللہ۔ مناقب خوارزمی، ثم نکلنا فی کرام الاصلاب الی المطہرات الارحام، پھر میرا اور علی کا نور یعنی ہمارا نور شریف باپوں کی پشتوں سے
یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، شریف باپوں کی پشتوں سے پاکیزہ ماؤں کے ظرفوں کی طرف، شریف باپوں کی پشتوں سے پاکیزہ ماؤں کے ظرفوں کی طرف منتقل ہوتا رہا حتی سرنا فی صلب عبد المطلب، یہاں تک کہ ہمارا نور صلب عبد المطلب میں پہنچا. سمن قسمنا، یہاں آ کر ہم تقسیم ہو گئے دو حصوں میں. یہاں آ کر ہمارا نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب عبداللہ میں گیا، ایک صلب ابو طالب میں گیا. ففی النبوہ، اللہ نے میرے سر پر تاج ختم نبوت سجایا ہوا تھا. وفی علی خلافہ، اور اللہ نے علی کے سر پر تاج خلافت سجایا ہوا تھا. اب اس میں نہیں ہے، باقی کتابوں میں ہے، دلائل النبوہ میں ہے. رسول پاک فرماتے ہیں لوگوں، آدم سے لے کر اپنے باپ عبداللہ تک، اماں حبہ سے لے کر اپنی ماں آمنہ تک، میں بے نکاحیوں کی اولاد میں سے نہیں ہوں. حضرت آدم تک اور اپنی ماں آمنہ سے لے کر اماں حبہ تک میں بے نکاحیوں کی اولاد میں سے نہیں ہوں. اب ہمیں آنا پڑے گا پھر آیت کی طرف. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. اللہ پاک و پاکیزہ کلمے کی مثال دے رہا ہے. پاک و پاکیزہ درخت کے ساتھ اس درخت کی شان کیا ہے؟ اس کی جڑیں زمین پر ہیں. جڑیں سمجھ رہے ہو بولو تاکہ مجھے تشریح نہ کرنی پڑے. اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ زمین پر ہیں. اور اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. اور وہ ہر زمانے میں پھل دے رہا ہے. اب لکھ لو، نوٹ کر لو، کیسر سے لے لینا، جو موبائل میں لے رہے ہیں ان سے لے لینا. کتاب کا نام جو میں لے رہا ہوں معارج النبوہ، حضرت علامہ معین الدین الواعظ کاشفی کی لکھی. میرے اہل سنت بزرگان اسلام کے بہت بڑے علامہ. یہ اصل میں فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ داتا گنج بخش صاحب کے بازار لاہور سے شائع ہو چکا ہے اردو میں، لیکن میں اصل کتاب سے پڑھ رہا ہوں. علامہ لکھتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ یہ شجرۃ الطیبہ کون سا ہے تو میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، کعبہ میں آ کے دیکھ لو. نہیں حضور بڑا نعرہ آپ نے لگوایا ہے، لیکن کچھ دل کے بجائے زبان سے بھی نہیں بول سکے. جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کر دودھ پلایا ہوا ہے، مل کے نعرہ حیدری. مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ آؤ کعبہ میں دیکھ لو. بتوں کی بت شکانی کے وقت جب شاہ مردان نے، یہ فکرے ہیں، جب شاہ مردان نے اپنے دونوں قدم، بس میں پڑھ گئے. جو بچے نہیں جانتے وہ چپ کر کے یار ادھروں کسی نے نعرہ ہی نہیں لگایا. پونا گھنٹہ ہو گیا کسی نے نعرہ ہی نہیں لگایا.
نوجوان بیٹھے ہو، دیکھو بزرگ نعرے لگوا رہے ہیں، اور ان کی بزرگی میں نعرہ لگوانا اس بات، ان کا بزرگی میں نعرہ لگوانا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ نام علی میں اتنا اثر ہے کہ گئی ہوئی جوانی مثل زلیخا پلٹ کے آ جاتی ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ جب شاہ مردان نے اپنے دونوں قدم رسول دو جہان کے شانوں پر رکھے تو رسول نے علی سے فرمایا، علی علی تم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ واہ، اور بابا علی کو رسول نے خود تو کھڑا کیا ہے، شانوں پر موجود ہے، رسول احساس کر رہے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہو؟ یہ اپنے لیے نہیں پوچھا، یہ ہمیں شجرۃ الطیبہ منوانے کے لیے پوچھا کہ علی تم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ علی نے مسکرا کر کہا، ذرا توجہ کیجئے گا، یہ مولانا کے ملا باعث کاشی کے فکرے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ علی نے مسکرا کر کہا، یا رسول اللہ، اس وقت میرا سر آسمانوں کی بلندیوں سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ علی نے تکلفاً نہیں کہا، بلکہ لسان صدق علیہ، علی کی زبان سچی زبان ہے، لسان اللہ ہے، میرا سر آسمان کی بلندیوں سے ٹکرا رہا ہے، اور مرغان فلک کی آواز تسبیح میں اس وقت سن رہا ہوں۔ اب علامہ لکھتے ہیں کہ آؤ دیکھو کعبہ میں شجرۃ الطیبہ کی جڑ محمد الرسول اللہ ہے، اور شجرۃ الطیبہ کی شاخ علی۔ درود پڑھیں، ایک اور حوالہ سنا دوں۔ کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، نام پھر سنیے گا، لغات الحدیث، حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی کی لکھی ہوئی، جو فرقہ اہل حدیث کے ایک پلر ہیں، علم کے اعتبار سے ایک ستون ہیں۔ انہوں نے مسلم شریف کا، بخاری شریف کا، ترمذی شریف کا، ابن ماجہ شریف کا، سارے شریفوں کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ان کی کتابیں ہیں، صاحبان علم جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے، جہاں سے اب پڑھ رہا ہوں، لغات الحدیث، آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی، شین کی پٹی، سمجھ گئے نا، الف با تا سا جیم ہا خا سین شین، شین کی پٹی۔ اب وہاں سے انہوں نے لفظ شروع کیے، چلتے چلتے آگے شین جیم را شجر۔ بھائیو تھکنا نہیں ہے، میں خود بڑا سفر کر کے آیا، بس گھنٹے سوے گھنٹے میں تمام کر رہا ہوں۔ شجر، اب شجر کو لے کر چلے، شجر مادی اور شجر غیر مادی، اسے لے کے چلے، پھر آگے بڑھے شجرۃ الطیبہ۔ حضور یہ میں اس کتاب سے لغات اور حدیث سے پڑھ رہا ہوں، شجرۃ الطیبہ۔ لکھتے لکھتے آخر میں آ کر لکھتے ہیں کہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا شجرۃ الطیبہ سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جب یہی سوال میرے نانا سے ہوا تھا
تو میرے نانا نے جواب دیا تھا انا اصلھا، شجرۃ طیبہ کی جڑ، میں محمد الرسول اللہ و علی فرعھا، اور اس کی شاخ میرا بھائی علی ہے، و فاطمۃ لقاؤھا، اور اس کی چھال میری بیٹی فاطمہ ہے، والحسن والحسین ثمرتھا، اور اس کے پھل شجرۃ طیبہ کے پھل حسن اور حسین ہیں۔ چلو بولو نہ بولو، زبان پہ فکرہ آ گیا ہے، اگلا فکرہ پھر دیتا ہوں۔ حسن حسین کیا بنے؟ شجرۃ طیبہ کے پھل، شجرۃ طیبہ کے پھل، شجرۃ طیبہ کے پھل، جب پھل ہیں تو کیا بنے؟ پاک، پاکیزہ، طیب، اطیب۔ تو حسین کیا ہے؟ طیب و اطیب۔ تو حسین جیسا پاک و پاکیزہ یزید جیسے نجس کی بیعت کیسے کرتا؟ اگلا فکرہ آ رہا ہے، مولا کا فرمان ہے کہ میرے نانا نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ بولیں گے نہیں، مجھے پتا ہے کہیں بھی لوگ نہیں بولتے، کراچی میں بھی مومن بہت کم بولے تھے، تو آپ تو پھر ویسے ہی نہیں بولیں گے، لیکن اگلا فکرہ مولا کا میں سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرے نانا نے فرمایا تھا وَأَوْرَاقُهَا شِجَّتُهَا، اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، وَأَوْرَاقُهَا شِجَّتُهَا، اس پاک و پاکیزہ درخت کے جو پتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اب ذرا سن لو، اگر نعرہ لگانا ہے پھر لگانا۔ اس کے جو پتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اب ہر پتا اپنے درخت کا پتہ بتاتا ہے۔ اب کر گئے نا چپ، کر گئے نا چپ۔ ہر پتا اپنے درخت کا پتہ بتاتا ہے، یعنی پتا دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہ جامن کا پتا ہے، یہ آم کا پتا ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے نانا فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں۔ تو اب ہر پتا پتہ بتاتا ہے اپنے درخت کا، تو ہر شیعہ کو رات کو سوتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ آیا میں اس قابل ہوں کہ میں آل محمد کا پتہ بتا سکوں؟ تو میرا اور علی کا نور ایک ہی صلب میں رہا، اور پشت آدم میں پشت عبد المطلب میں آ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب عبداللہ، ایک صلب ابو طالب۔ میری ماں آمنہ سلام اللہ علیہ، علی کی ماں فاطمہ بنت اسد۔ تو جب رسول کی ماں سے لے کر بی بی حوا تک، حضرت عبداللہ سے لے کر جناب آدم تک کوئی بے نکاحی کا تصور نہیں ہے، تو پھر ابو طالب کافر کہاں سے بن گیا؟ اب یہاں پر ختم، 1 گھنٹہ گزرنے والا ہے۔ میں 5-7 منٹ اسی موضوع پر فضائل دے کر پھر مصائب کی طرف رخ کرتا ہوں۔ ہمارے یہ جتنے میں نے حوالے دیے ہیں اہل سنت بزرگوں کے حوالے دیے ہیں، لیکن اب میں اہل شیعہ نہیں، اہل شیعہ کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، حضرت کتاب کا نام ہے الانوار النعمانیہ، یہ ہے شیعہ کتاب کا نام۔ عام بچے نہیں جانتے، مولانا یا محترم جانتے ہوں گے یا آپ جانتے ہوں گے۔ الانوار النعمانیہ یہ عربی میں ہے،
یہ کتب تشیع میں سے ہے، اہل شیعہ میں سے ہے۔ تو اس کتاب میں اس کے رائٹر ہیں، مفسر ہیں، جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، حضرت علامہ جناب والا سید محسن مفسر قرآن، انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اور دوسری کتاب کا نام جو پہلے بتائی ہے الانوار النعمانیہ، میں یہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 سطر نمبر 5 سے 8 تک۔ قالا علی، علی نے ایک خطبے میں فرمایا، واللہ قد کنت مع ابراہیم، واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار وانا الذی جعلتہ بردم وسلاما، میں علی حضرت ابراہیم کے ساتھ تھا اور میں نے آتش نمرود کو گلزار بنایا۔ اب یہاں گھبرانا نہیں ہے، میں آگے چل کے نتیجہ دیتا ہوں، بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ حضرت علی پھر فرماتے ہیں، وَأَنَا الَّذِي كُنْتُ مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ فَأَنْجَيْتُهُ مِنَ الْغَرْقِ، میں نوح کے ساتھ سفینے میں موجود تھا اور میں نے اس سفینے کو غرق ہونے سے بچا دیا۔ اسی طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا، اسی طرح میں عیسیٰ کے ساتھ تھا، اسی طرح میں یوسف کے ساتھ تھا۔ اور بھائی کیسے ساتھ تھا؟ جسمانی طور پر ساتھ نہیں تھا، بلکہ با اعتبار وسیلہ علی ساتھ تھا۔ اسی لیے علی فرماتے ہیں کتاب کا نام مصباح الہدایہ کہ اے لوگو میں وہ علی ہوں، نصرت الانبیاء سرًا وَنَصَرْتُ مُحَمَّدًا جَهْرًا، میں نے ہر نبی کی مدد کی پوشیدہ رہ کر، اپنے نبی کی مدد کی ظاہر ہوگا۔ تو یہاں کیا ہے؟ باعتبار وسیلہ ہے۔ کوئی شیعہ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی علامہ، کوئی عزادار، کوئی ماتمی، کوئی ملنگ، کوئی موالی جو اثنا عشریہ ہے وہ علی کو اللہ نہیں کہتا۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ادھر یہ ذرا جرابیں اتار، انہوں نے بات نہیں لی، پسینہ زیادہ آ گیا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اتنی بڑی قسمیں کھا کر کہا ہے کہ خدا سے لے کر ائمۃ الہدیٰ کی قسم، اگر شیعہ اثنا عشریہ ہے اثنا عشریہ کے معنی کیا ہیں جی؟ 12 اماموں کو ماننے والا۔ اصل میں کیا ہے مولانا؟ اثنا، پھر کیا ہے؟ عشر۔ جب یہ مضاف ہو گیا تو نون گر گیا تو باقی کیا بچ گیا؟ اثنا عشرہ، 12۔ تو ہمارے امام الحمدللہ کتنے ہیں؟ 12۔ اگر کوئی ہمارے ممبر سے کہہ دے، نہیں کہہ سکتا، اگر اثنا عشریہ ہے، اگر کہہ دے کہ علی اللہ ہے تو اس کے نزدیک علی کیا بن گیا؟ اللہ۔ تو باقی امام کتنے بچ گئے؟ 11۔ دیکھا نا، چپ کر گئے ہو نا، چپ کر گئے ہو نا۔ اسی طرح ہے نا، امام ہمارے کتنے ہیں؟ 12۔ اگر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق یہ کہہ دیتا ہے کہ علی اللہ ہے، نقل کفر نباشد، تو اس کے عقیدے کے مطابق علی تو ہو گیا اللہ، باقی بچ گئے 11۔
ہمارے امام ہیں 12، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ یہ 12 والے اور ہیں اور وہ 11 والے۔ کمال کر دیا آپ نے، اس انداز میں فکرہ لیا ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مل کے نعرہ حیدری، شیعہ کے معنی کیا ہے؟ پیروکار، پیچھے پیچھے چلنے والا، اقتداء کرنے والا۔ تو شیعہ علی کون ہوگا؟ جو علی کی مانے گا۔ اب لاؤ بیٹا مولا علی کا فرمان۔ شیعہ کون ہوگا؟ نہیں یہ سارے نہیں، اب ٹائم نہیں رہا، صرف امام کا فرمان لاؤ۔ شیعہ کون ہوگا؟ یہ امام جو فرما رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے العوالم، جس سے میں لے کر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے شیعو، خبردار خبردار، لا تقولو ہمارے حق میں فی حق کے نا، لا تقولو فی حق کے نا، ہمارے حق میں لا تجعلو ربنا، تم ہمیں کبھی رب نہ کہنا، لا تجعلو ربنا، تم کبھی ہمیں رب نہ کہنا۔ اس کے بعد نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بچہ ہے میں مضمون چونکہ ختم کر رہا ہوں تو اس میں ذہن میں نہیں رہا۔ لا تجعلون، لا تجعلو، حضرت علی فرما رہے ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ صفحہ نمبر 252، دکتر یعنی ڈاکٹر دکتر عبدالعلی گویا کی تالیف، مطبوعہ تہران، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی اپنے شیعوں سے کہہ رہے ہیں، غیروں سے نہیں۔ اپنے شیعوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تجعلونا، بچوں ذرا سننا، بیٹا ذرا سننا، لا تجعلونا اربابن، خبردار تم کبھی بھی ہمیں، صرف مجھے نہیں ہمیں، ہم 12 اماموں میں سے کسی ایک کو بھی تم کبھی ہمیں رب نہ کہنا، بلکہ وقولو فی حقنا فی فضلنا ما شئتم، صرف تم ہمیں رب العالمین نہ کہو، باقی جو کہہ سکتے ہو۔ باقی جو کہہ سکتے ہو ہماری شان میں کہو، تم ہماری شان کا عشر عشیر بھی نہیں سمجھ سکتے۔ رب وہی ہے جو رب العالمین ہے، یا من ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا الا ہوا ہوا۔ اے وہ ذات جو ہے، کب سے ہے، کہاں ہے، کس میں ہے، کس پر ہے، کب تک ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہوا ہوا وہ ہے۔ زینب زمانی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ جو فرماتے ہیں انا عین اللہ، انا اذن اللہ، انا لسان اللہ، انا وجہ اللہ، انا جد اللہ، انا نفس اللہ، تو پھر یہ کیا ہے جب وہ ہے؟ واہ صحیح بات، بس ختم ختم۔ پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، یہ حوالہ میں نے دے دیا اور حوالے ہیں اب نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں خاموش زینب، نہنو نہنو، ہوا ہوا، ہم ہیں وہ۔
تو آج مکہ میں بیٹھ کر سید توصیف کا یہ کہنا، آج امریکہ میں بیٹھ کر غامدی صاحب کا یہ کہنا، آج تفسیر نبوی جلد نمبر 5 میں مولانا نبی بخش حلوائی صاحب کا لکھ دینا، آج روزانہ کے کلپس میں یہ کلپ چلانا کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں، رب اکبر کی قسم لو اس مجمع میں جہاں تک کہ سب جائے گا گلفان کی آواز جائے گی، ہم شیعہ محمد و آل محمد علی کو علی مانتے ہی اس لیے ہیں کہ علی نے اللہ منوایا ہے۔ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ، اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ بڑا فکرہ تھا، اب میں تشریح نہیں کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ نہ ہوتا شرک کفر، وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ، اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا، کوئی اللہ کو اللہ کہلوانے والا نہ ہوتا۔ اللہ کو اللہ منوایا ہے تو نعرہ تکبیر لگ رہا ہے۔ علی منواتا رہا، علی کی اولاد منواتی رہی، حتیٰ کہ وہ شہزادی جو سن 5 ہجری یا 6 ہجری پہلا ہفتہ 5 جمادی الاول میں سیدہ بطول کی آغوش مبارکہ میں ثانیہ بطول بن کر جلوہ فکن ہوئی۔ میں مسائل میں بھی کتابوں کے نام لیتا ہوں کیونکہ ممبر کے اعتبار سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو سن تو سکتے ہیں لیکن ممبر سے کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ ہماری مجبوری ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ ادب ملحوظ خاطر ہوتا ہے۔ چھوٹی بطول بن کر آغوش بطول میں سیدہ جلوہ فکن ہوئی۔ کتاب کا نام ہے، فارسی میں ہے، گریز ہاں، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اس میں درج ہے کہ جیسے ہی سیدہ ماں کی آغوش کی رونق بنی، بی بی نے رونا شروع کیا، لیکن عام بچوں کی طرح نہیں روئی، اتنا روئی کہ سیدہ بطول کو کہنا پڑا، اس کو تھی یا بنتی، میری بیٹی اب رونا بند کر، تیرا رونا مجھے رلا رہا ہے۔ اتنے میں علی آئے، سیدہ کو روتے دیکھا، اپنے قرآنی ہاتھوں کے رحل پر میرے مولا نے اپنی بیٹی کو سنبھالا، جھک کر کہا یا بنتی، اس کو دی، بیٹی اب خاموش ہو جا، ہم سے تیرا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ رسول کو اطلاع ملی، رسول آئے، بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، سر چوما، پیشانی کا بوسہ لیا، روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا، آپ نے بھی یہی فرمایا، بیٹی چپ کر جا، رونا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ چھوٹا سا حسن آیا، بہن کو سنبھالا، یا اختی، اس کو تھی بہن چپ کر جا، رونا بند نہیں ہوا۔ اب رسول نے کہا علی میرا حسین بلاؤ۔ 2-2.5 برس کا حسین بہن کے سرانے آیا، جب زارو قطار بہن کو روتے دیکھا، حسین نے بہن کو اٹھایا، اٹھا کر کہا یا اختی، اس کو تھی بہن چپ کر جا، تیرا رونا سب کو رلا رہا ہے۔ رونا اور
بلند ہوا. جب رونا نہ رکا، اللہ جانے گریز ہاں میں ہے کہ حسین جھکے بہن کے دائیں کان پر، آواز دے کر کہا بہن آج میرے کہنے پر تو چپ کر جا، میں مدینے میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے آخری سفر کے بعد اگر کہیں مجھے روتا دیکھ کر تو کہے گی حسین چپ کر جا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں چپ کر جاؤں گی. بابا اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس کا نام ہے زینب. سارے ذاکر مجھ جیسے خطیب باقی مولوی یہی پڑھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے زین و اب، عربی میں مضاف مضاف الیہ، باپ کی زینت. لیکن کتب مقاتل میں ہمارے علماء نے جو اس کی تشریح کیا وہ یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں، یہ زین و اب نہیں، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے ہمیشہ رونے والی. بس یہی معنی ہی کافی تھا رونے کے. جب سے دنیا میں آئی رونا شروع کیا، اور جب قبر میں اتاری گئی تب بھی رو رہی تھی. اللہ اکبر. دو روایتیں ہیں اس سیدہ کے متعلق شام کے مزار کے حوالے سے. ایک روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ کا یہ مزار ماں کے تعویذ قبر کی طرح مخفی تھا، علی کے تعویذ لحد کی طرح پوشیدہ تھا. نجف کے ایک مجتہد کے خواب میں سیدہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں میں علی و بطول کی بیٹی ہوں، شام کے باہر فلاں مقام پر میرا ناشناختہ مزار ہے، لوگوں کو بتاؤ مسافر شام یہاں سو رہی. صاحبان علم چونکہ مولا 12ویں آقا کی بارگاہ میں آپ روئیں نہ روئیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں نے صرف عبادت کرنی ہے. میں جواب دے ہوں. مجھ سے آغا آیت اللہ سید محمد شیرازی مرحوم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ اس مجتہد کو حکم دیا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں علی و بطول کی بیٹی شام کے باہر تمہارا انتظار کرتی رہتی. اس مجتہد نے خواب میں کہا، یہ آغا شیرازی نے فرمایا کہ بی بی میں چلا تو جاؤں گا لیکن میری بات پر یقین کون کرے گا؟ کہا جو بھی آئے اسے کہنا بی بی کا حکم ہے کہ اگر تمہاری کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی میری تعویذ لحد پر کھڑے ہو کر اکبر کا واسطہ دے کر مرحبا 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 تم دعا مانگو، اس کی دعا کی قبولیت کی ضمانت میں زینب دیتی ہوں. اس طرح زائرین کو پتہ چلے گا. اب بی بی کا جو حال شہادت ہے میں ساری شہادت نہیں پڑھوں گا، بس مجھے 5 منٹ دے دے میں ختم کر رہا ہوں. جو واقعہ شہادت ہے وہ 2 طرح سے ہے. کچھ علماء نے ایک اور طرح سے لکھا ہے، لیکن جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں 70 80 90 سال کے جو بزرگ بیٹھے شاید وہ اس کتاب کے نام سے واقف ہوں. کتاب کا نام ہے خلاصۃ البصائر. اوپر عربی ہے نیچے اردو ہے، مطبع یوسفی دہلی کی چھپی ہوئی ہے. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جب دوسری مرتبہ سید سجاد سن 62 ہجری میں
مدینے سے شام بلائے گئے. کانت زینب بنت علی مریضتاً، اس وقت سیدہ زینب درد بخار میں مبتلا تھی. جیسے بی بی کو پتہ چلا کہ سجاد شام جا رہا ہے، بی بی تڑپ کر اٹھی، آواز دے کر کہا سجاد اکیلا نہیں جانے دوں گی. کہا پھوپھی اماں میں علم امامت سے جانتا ہوں، میں واپس پلٹ آؤں گا. کہا بیٹا آخری وقت میں نے تیرے بھائی سے وعدہ کیا، اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ سجاد کی ہمیشہ محافظہ بن کر رہوں گا، اکیلا نہیں جانے دوں گی، میں ساتھ چلوں گا. واقعہ میں چھوڑ دیا. سیدہ چلی، ابھی 2-4 قدم ہی چلی تھی کہ پیچھے سے ایک ضعیفہ جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، آواز دے کر کہتی ہے بطول کی بیٹی اکیلی نہ جا، مجھے بھی ساتھ لے جا. بی بی نے رخ پھیر کر دیکھا، کہا اماں فضہ اب تیرا سفر کا زمانہ نہیں ہے، تو بڑی ضعیفہ ہو چکی ہے، بڑے دن گزار لیے ہیں، اب تو مدینے رہ جا. میں پورے فکر نہیں پڑھوں گا، اشارتاً کہوں گا. جناب فضہ نے آگے بڑھ کر بی بی کے قریب رک کر کہا بطول کی بیٹی اتنا بتا، از روئے شریعت اگر کوئی سفر میں خاتون مستور وفات پا جائے تو اس کے غسل و کفن کے لیے اللہ اکبر. سیدہ روئی، میں نے کہا تھا نا اشارہ تک پڑھوں گا. ساتھ لیا. جو شام کے زائر بیٹھے ہوئے جہاں بی بی کا مزار ہے، یہ زرخرید جگہ تھی جناب جعفر طیار کی، یعنی یہ آپ کے سسر حضرت عبداللہ کے والد کی زرخرید جگہ تھی. یہاں قافلہ اترا. جب اترا بی بی نے آواز دے کر کہا اماں فضہ یہاں قریب والے باغ میں ایک درخت تھا جس کا نام تھا تغر. جب میرے بھائی کا سر نیزے کی نوک پر اس درخت کے ساتھ لگایا گیا تو میرے بھائی کے خون کے قطرے اس کی ایک شاخ پر گرے تھے. جا دیکھ درخت ہے، شاخ بھی ہے، قطروں کا اثر بھی ہے. جناب فضہ چلی، جیسے درخت پر نظر پڑی رو کر کہا بطول کی بیٹی آج تک درخت کی شاخ تیرے بہائی کی بے گناہی کی گواہ بنی ہوئی ہے. سیدہ اٹھی، درخت کے نیچے آئی، بھائی کے خون کے قطرے دیکھے. بی بی کی بہن کی آواز بلند ہوئی. جب بی بی بہن کر کر روئی، واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ مظلومہ. اس باغ کے قریب بنی امیہ کا ایک باغ تھا، زبیر بن تمیم نامی اس کا باغبان تھا. یہ ہاتھ میں اپنا کلہاڑا لے کر یا بیلچا لے کر یہ زمین کو ہموار کر رہا تھا. فلما سمع بکاہا، جیسے بی بی زینب کے رونے کی آواز اس کے کانوں پر پڑی، ہرب من البستان، اپنے باغ سے دوڑا. فجاء تحت الشجرہ، درخت کے نیچے آیا. بی بی فضہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا یا جاریت اللہ، اے اللہ کی کنیز، احاذہ زینب بنت علی، کیا یہ حسین کا نام لے کر رونے والی علی کی بیٹی زینب ہے؟ زینب کا نام آنا تھا. فضہ نے سمجھا شاید کوئی مومن ہے، پرسہ دینے آیا ہے. کہا نا، ہذہ زینب
بنت علی، اب مجھے پڑھنے نہ دینا، بس آخری کلمات پہ چھوڑ دوں گا۔ جب اس نے سنا یہ زینب بنت علی ہے تو اس نے کیا کیا؟ رفع یدہ، اپنا وہ ہاتھ اٹھایا جس ہاتھ میں بیلچا تھا، اور رونے والوں فضرب الملعون علی ظہرها، سیدہ کی پشت پر جیسے ہی بیلچا لگا فخرت مخشیۃ علی الارض پہ بچے ہیں، سیدہ زمین پر گری، یقیناً منہ سے نکلا ہوگا با غربتا با جدہ با علیہ با باسا، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔